أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ پانچویں چیز کہی ہے وتمت، اور پوری ہوئی، کلمات ربکا، تیرے پروردگار کی بات پوری ہوئی، مکمل ہے۔ یہ قرآن کلمہ ہے مکمل۔ کلمے کا لفظ جو یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، تو کلمہ تو کہتے ہیں ایک جملے کو، یہاں پر ہونا چاہیے تھا کلمات، اس لیے بعض قراتوں میں یہاں کلمات یہ ہے کہ وتمت کلمات ربکا، تیرے پروردگار کی باتیں پوری کی پوری ہیں، یعنی قرآن اپنے طور پر مکمل ہے۔ اور جن حضرات نے اسے کلمات تو پڑھا ہے، یعنی کلمات نہیں پڑھا، اور انہوں نے اسے صیغہ واحد میں لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کلام کا حکم ایک ہی ہے۔ جیسے جمعے میں خطبہ ہوتا ہے تو خطبے کو بھی کلمہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ پورا کلام جو ہے اول سے آخر تک اس کا حکم ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ سارے کے ساری بات تم نے سننی۔ ایک شاعر قصیدہ کہتا ہے تو اس قصیدے کو بھی عرب کلمہ کہتے تھے، کیونکہ قصیدہ بھی آگے سے لے کے پیچھے تک، ابتدا سے انتہا تک سارے کا سارا قصیدہ اس کا حکم ایک ہی بنتا ہے۔ تو یہ جو کلمہ اللہ نے نازل کیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تم اس کے ایک حصے کو جھٹلاؤ گے یا سارے کو جھٹلاؤ گے، بات ایک ہی ہے۔ ایک پہ ایمان لاؤ، سارے پہ ایمان لاؤ، بات ایک ہی ہے۔ تمہیں ایک ایک چیز کا انکار یا تصدیق کرنی ہے، کافروں کے لیے انکار، مسلمانوں کے لیے تصدیق۔ فرمایا وتمت کلمات ربکا، اور تیرے پروردگار کا جملہ، تیرے پروردگار کا کلام وہ پورے کا پورا ہے۔ تو جب قرآن پورا ہے اور تفصیل سے ہے، پھر کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ ہم جا کے یہودیوں سے نبوت کے ان چیزوں کے فیصلے کرائیں؟ اللہ نے سب چیزیں دی، 5 چیزیں۔ چھٹی چیز اللہ نے فرمائی ہے صدقاً، سچی بات ہے، ایک وعدلا، اور عدل ہے۔ قرآن سچا ہے اور قرآن عدل۔ کمال کیا ہے ویسے ان 2 الفاظ میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری آیت نہ نازل کی ہوتی اور صرف یہ کہہ دیتے نا کہ ہماری کتاب اس میں صدق ہے اور عدل ہے، تو بھی کمال تھا۔ چھٹی تعریف اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے اب تک مکہ مکرمہ میں سب کا سب صدق پر مبنی ہے اور عدل پر مبنی ہے، آپ نے کہی۔ بات یہ ہے کہ جتنا بھی قرآن نازل ہوا اس کی بڑی واضح طور پر 2 قسمیں بنائی جا سکتی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جس پر تاریخ مشتمل ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے حالات ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت دے رہے ہیں ان کافروں کو کہ ایمان لے آؤ، توحید کے قائل ہو جاؤ، تو اس دعوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کیسے کر رہے ہیں؟ دلائل دے رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، وہ بھی توحید کے قائل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے قائل تھے، کتابیں جو آئی ہیں وہ توحید کی قائل تھیں اور توحید ان میں تھی، اور جتنی بھی اب تک تمہارے یہاں آتے رہے انبیاء علیہ السلام سب خدا کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، اور دوسری چیز اللہ نے جو نازل کی ہے بڑی واضح تقسیم میں یہ آ جائے گی کہ اچھا آپ گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تم حلال اور حرام میں فرق کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ مکی زندگی میں جو حلال اور حرام کے متعلق آیات نازل ہوئی وہ احکامات الگ، اور جو روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے بیان کرتے رہے وہ الگ۔ تو ایک پورشن تاریخ کا ہو گیا اور ایک پورشن جو تھا وہ لا کا ہو گیا، قانون کا ہو گیا۔ قرآن نے دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا
صدقن سچا ہے ان تمام روایات میں جو قرآن نے بیان کی ہیں، اور رہ گئے حکم و عدلا، اور وہ سارے احکامات عدل پہ انصاف پہ مبنی ہیں جو اب تک ہم نے دیے ہیں حلال و حرام کے سلسلے۔ دیکھا، دو الفاظ لائے، اور جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا تھا، بلکہ پورے کا پورا قرآن اب بھی، یہ تو اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب نزول اتنا ہوا تھا، وگرنہ قرآن سارے کا سارا اللہ نے فرمایا ایک اس میں صدق ہے اور ایک عدل ہے۔ سچا اس اعتبار سے ہے کہ وہ جن جن اقوام کا، جن جن چیزوں کا ذکر کرتا ہے، یہ سب کا سب سچائی پر مبنی ہے۔ قرآن اس میں جھوٹ نہیں بولتا، قرآن بالکل غلط بات نہیں کرتا۔ ایک اور رہ گئے احکامات، تاریخ کو تم چھوڑ دو، حکم کہ خدا نے نکاح کے، قربانی کے، ان چیزوں کے احکامات دیے، عدلا انصاف پر مبنی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے کسی پہ زیادتی نہیں کی، اس نے مردار کھانے کو منع کیا ہے، انصاف کے ساتھ کیا ہے۔ اس نے ذبیحے کو جائز قرار دیا ہے، اس نے انصاف کے ساتھ کیا ہے۔ اس نے اپنی توحید کا حکم دیا ہے، بالکل انصاف کے ساتھ۔ شرک سے منع کیا ہے، یہ بھی اس کا عدل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے، یہ اس کا صدق ہے، سچائی ہے جو خدا نے نازل کی۔ ہے نا بات کہ دو الفاظ لا کے قرآن نے پوری اپنی تعریف بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے جتنی باتیں کی ہیں وہ سچائی پر مبنی ہے، اور جتنے احکامات ہیں تم الگ کر لو وہ عدل پر مبنی ہے۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ بیلنسڈ کتاب کون سی نازل ہونی چاہیے، اس سے زیادہ متوازن کلام کون سا ہونا چاہیے؟ 7 تعریفیں اور 8ویں فرمائی ہے کہ لا مبدلہ، اور کوئی بدلنے والا نہیں ہے، لکلمات ہی، اللہ کے اس کلام کو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خدا کے اس کلام کو کوئی بدل جائے۔ اس کی حفاظت اس نے اپنے ذمے لے لی ہے، قطعاً اس کلام کو بدلنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا زبردست کلام ہے کہ اللہ اس کا محافظ۔ یہ عرب بیٹھتے تھے منا کے دنوں میں، حج میں، اور سارا سال یہ قصیدے جو لکھتے تھے وہاں آ کر پڑھ کے سناتے تھے، اور بدو جاہل عرب ماہر جو ہوتے تھے کلام کے، یہ بیٹھتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے کہ فلاں کا قصیدہ بہت ٹاپ کا ہے، اور جو قصیدہ سب سے اچھا ہوتا تھا اسے بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے، اور بیت اللہ میں لٹکانے کا مطلب یہ تھا کہ اس قصیدے کا جواب آئندہ لکھ کے لاؤ۔ یہ اس سال گویا پہلا ایوارڈ اسے ملا ہے کہ بیت اللہ میں اس قصیدے کو لکھ کے لگا دیتے تھے، اور عرب ہر سال کرتے تھے۔ ایسے قصیدے بھی لگائے گئے جن کا 2 سال عرب جواب نہیں دے سکے، بتا نہیں سکے، سمجھا نہیں سکے کہ آخر یہ کلام ہے کیا چیز۔ اور اس سارے کلام کے مقابلے میں جو قصیدے لکھتے تھے، ایک دن ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سورہ کوثر لکھی اور وہاں جا کر رکھ دی، لگا دی، اور جتنے یہ فیصلہ کرنے والے تھے انہوں نے کہا حق بات یہ ہے کہ اس کلام کا کوئی جواب، ہم نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک الگ بات ہے، مگر کلام کے اعتبار سے یہ جو سورہ کوثر تم لکھ کے لائے ہو نا، اس کا کوئی عرب جواب نہیں دے سکتا۔ یہ حال تھا جب وہ شاعری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے بحث کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے اس کلام کو کوئی ہمت نہیں ہے کسی کے اس میں کمی بیشی کر سکے، ایک لفظ ایک حرف نہیں تبدیل کر سکتا۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ لا مبدل لکلماتہ، جو شبہات اس پر منکرین وارد کر رہے ہیں، کفار مکہ ہمارے کلام پہ جو شبہات لا رہے ہیں، ان شبہات سے قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا، جو کچھ مرضی کہتے رہے۔ تبدیل تو جب ہو جب ان کے شبے کا جواب پہلے سے نہ آیا ہو۔ ایک آدمی عبارت لکھتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی عبارت لکھتا ہے، تو 4 پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جناب اس میں اس لفظ کا اضافہ کر دیں، اس فقرے میں ذرا سی یہ کمی محسوس ہوتی ہے، آپ اس فقرے کو ایسے کر دیں۔ معتدل مزاج کا آدمی مان بھی جاتا ہے کہ چلو اس فقرے کو ایسے نہیں ایسے لکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے
جتنے مرضی تم اس پر اعتراض کر لو، لا مبدل لکلماتہ، اس قرآن کے الفاظ تبدیل نہیں ہو سکتے، قطعی اور یقینی ہے، اس ذات نے نازل کیا ہے، وہو السمیع، جو اپنے بندوں کو کے سارے کے ساری باتیں سنتی ہے، العلیم، اور وہی اللہ کی ذات ہے جو علم والی ہے، علم جس کا کامل ہے، سماعت جس کی کامل ہے، کیا کلام اس کا ناقص ہو جائے گا؟ عقل کی بات نہیں کرتے، کیسے ناقص کلام نازل کر سکتے؟ چیز کہی ہے وہ تم 8 چیزیں یہاں اور قرآن پاک کی تفسیر میں، قرآن پاک کی تعریف میں اللہ نے بیان کر دی۔ رب کا تیرے پروردگار کی سب سے پہلے بتایا کہ ہم نے نازل کیا ہے، دوسری نمبر پر بتا دیا کہ جس کی طرف نازل یہ قرآن ہستی تمہارے سامنے کلمہ ہے، اپنے پاپ سے نہیں لے آیا، کلمے کا لفظ جو یہاں پر اتنے معصوم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کلمہ تو تیسرے ایک جملے چھوڑی ہم نے توحید اور شرک کی، یہاں پر ہونا بیان کر کلمات، چوتھے اس لیے کہتے ہیں یہودیوں سے کلمات یہ کلمات رب اللہ تیرے پروردگار کی باتیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن اپنے شبہ مکمل کہ پتہ نہیں یہودیوں کو کلمات نہ پڑھا ہے، یعنی کلمات نہیں پڑھا، تمت کلمت رب کا، اور انہوں نے ساتھ واحد بات یہ ہے کہ تمہارے پروردگار نے پورا کلام کا حکم ایک معادلہ، اور یہ کلام سچا بھی ہے، چھٹی بات جتنی روایات ہیں اس کی کلمہ کہتے ہیں وعدلا، وہ پورا کلام جو ہے سب عدل پر مبنی ہے کہ سارے احکامات انصاف پر مبنی۔ ایک شاعر قصیدہ کہتا ہے تو اس قصیدے کلمہ کام ہوا ہے، قصیدہ بھی آگے سے لے کے پیچھے اب تک مسلسل انتہا تک سارے کا سارا قصیدہ انصاف کی بات ہے، وہ ایک ہی بنتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کی تعریف ہے نازل کیا ہے، قرآن جتنے مقامات بیان تم اس کے ایک حصے کو جھٹلاؤ گے، سارے کو جھٹلاؤ گے، سمود نے یہ کیا، سلوط علیہ السلام مان لاؤ، فلاں علاقہ فلاں جگہ شعیب علیہ السلام کی بات یہ بدین کرنی ہے، کافروں کے لیے انکار، مسلمانوں کے لیے تصدیق، فرمایا مسلمان کلمات ربک کا، اور تیرے پروردگار کا جملہ، تیرے پروردگار کا کلام اپنی طرف سے کوشش کرنے کی ہے، لیکن اب جب قرآن خدائیاں شروع ہوئی ہیں دنیا میں اور تفصیل سے ہے انگیز چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب نکھر رہی ہے بات، اور پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے وہ بالکل اللہ سچ ہے، اور کئی جگہ پر مفسرین نے جو انداز لگائے فرمائی ہے نکلے قرآن کی بات سچی نکلے، سچی بات ہے، مسلمانوں عدل اس پہ قرآن سنجیدگی سے ایسی محنت نہیں، قرآن عدل، اسی لیے بائبل کے ہسٹوریکل جو کیسز ہیں انہوں نے جب نکالا، اللہ تعالیٰ نے پوری آیت نازل کی، قرآن ایسی باتیں کرتا ہے یہ کہہ دیتے نا کہ ہماری کتاب اس میں قرآن کی عدل کی خبر دیتا ہے جو پائی نہیں جاتی، قرآن ان قوموں کا ذکر کرتا ہے جو تعریف اللہ نے بیان کی، تو بہت یہ قرآن جو نازل انہوں نے قرآن میں اللہ نکالنے کی کوشش کی، صدق اور یہاں تک عدل پر مبنی ہے، آپ نے کہی کہ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا تھا، یہ ہے کہ جس زمانے قرآن نازل ہوا وہ عرب جو گزر گئے تھے وہ 1000 گنا میں بنائی جا سکتی ہیں۔ ایک قسم ہوا ہے جس پر تاریخ رضی اللہ عنہ پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء علیہ السلام کے حالات ہیں، قرآن کے نزول کے وقت عرب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکرمہ میں دعوت دے رہے ہیں ان کافروں کو، اور ایک جرمن مستشرق کے قائل ہو جاؤ، اس نے اپنوں نے دعوت کا جواب دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کیسے کر رہے ہیں، دائرے میں دلائل دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، گزر چکے تھے، ان سے اچھے ہوتے، ابراہیم علیہ السلام سے بدتر ہوتے، کتابیں جو نکاح کے احکامات تھی اور توحید ان میں تھی، اور جتنی بھی اب تک قرآن نے تمہارے یہاں آتے رہے انبیاء علیہ السلام سب خدا کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے والے، ان لوگوں میں انسانوں کی عزت، حرمت، خواتین، ان چیزوں کا کتنا پاک تھا، جو جاہلیت کے زمانے میں واضح تقسیم میں یہ آ جائے گی کہ اچھا آپ گوشت کیوں نہیں کھاتے، ان میں جو اعتدال کہ اللہ نے حکم دیا، انہوں نے جب حلال اور حرام میں فرق بحث کی تو وہ کہتے ہیں قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، تو مکی زندگی میں جو حلال اور حرام کے متعلق آیات نازل ہوئی ہے کہ بائبل سے زیادہ قرآن اور جو روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے بیان کرتے رہے وہ الگ، تو ایک پورشن عادت کے متعلق انشاءاللہ اور ایک پورشن جو ہے لا کا ہو گیا، قانون کا ہو گیا، قرآن نے دونوں الفاظ استعمال کیے، اللہ نے فرمایا ہے کہ آج والے قرآن ہے نا ایسے تھے ایسے تھے، ایک جگہ ان تمام
تمام روایات میں جو قرآن نے بیان کی ہیں اور ہمارے قدیم مفسرین اور وہ سارے احکامات انہوں نے سے بھی مبنی ہیں اب تک ہم نے دیے ہیں حلال و حرام. اب جب جدید تحقیقات ہوئی تو مستشرقین نے ان کافروں نے خود الفاظ لائے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا تھا کہ یہ قوم بھی پتھروں والی تھی قرآن اب بھی زمانے کی بات کر رہے ہیں سوائے قرآن کے قرآن نے ایک مقام سارے کر دیا اور اللہ نے فرمایا ایک نے کہا قرآن نے کہا ایک قوم جو پتھروں والی تھی. پھر اس اعتبار سے ہے کہ جن اقوام ان کے اشعار سے بہت چیزوں سے ثابت کیا ہے کہ قرآن جو سچائی پر مبنی ہے قرآن اس میں جھوٹ نہیں بولتا. یہ اب بھی قرآن بالکل غلط بات نہیں کرتا. اور رہ گئے احکامات تاریخ کو اور وہ کتابیں جمع کریں خدا نے کہا کہ قربانی کے ان چیزوں کے احکامات اور ان چیزوں پر مبنی اللہ نے ہسٹری میں اللہ نے کسی پہ ان کو نکال کے ایک پورا انسائکلوپیڈیا رکھنے کو بنا قرآن میں کن کن تاریخی چیزوں کا ذکر کیا ہے. اس نے ذبیحے کو جائز قرار دیا ہے. کوئی دنیا کی انصاف کے ساتھ کو رد نہیں کر سکتی. اس نے اپنی زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کا انکشاف ابھی تک سے منع کیا ہے. اور دیکھو عدل ہے اس وقت ابراہیم علیہ السلام قرآن نہیں کرتے تھے جتنی بھی ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. چاہیے اللہ نے فرمایا ہے ہماری کتاب بالکل سچی ہے نا. بات کہ دو الفاظ لا کے یہ ہیں قرآن نے پوری اپنی تعریف بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کہ ہماری توجہ نہیں باتیں کی ہیں وہ سچائی پر مبنی ہے اور جان کتاب ہے کر لو وہ عدل پر مسلمان اور اب بتاؤ اس سے زیادہ بیلنسڈ کتاب اور عثمانیہ یونیورسٹی چھپائی اس سے زیادہ متوازن کلام کون سا ہونا چاہیے. 7 عرصے سے اس کی تلاش میں فرمائی ہے کہ وہ کتاب ملے اور اس میں قرآن کی تاریخی کوئی بدلنے والا نہیں ہے. لیکن آراف میں چونکہ تاریخ کا ذکر ہے اس لیے انشاءاللہ وہاں سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کریں گے کہ خدا کے اس مگر ایک ایک چیز اس معیار حفاظت ہے جو اللہ نے کہا کہ میرے لیے سچی ہے قطعاً اس کلام کو بدلنے کا عدل سوال اور اللہ نے فرمایا عدل پر مبنی ہے. ہمارے جتنے احکامات ہم نے دیے ہیں یہ سب کے عرب بیٹھتے تھے منا کے دنوں میں حج میں اور اللہ کی کتاب ایسا سارا سال یہ قصیدے جو لکھتے تھے وہاں آ کر یہ کتاب رائج رہی نافذ عمل رہی. وہاں پر جاہل جو کلام کے یہ بیٹھتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے. اللہ کتنی برکتیں بہت ٹاپ کر عدل میں اور جو قصیدہ سب سے اچھا ہوتا تھا اسے بیت اللہ میں لگا دیتے تھے. اور بیت اللہ میں لگانے کا مطلب یہ تھا کہ اس قصیدے کا جواب صغیرہ گناہ بھی کسی سے سرزد نہ ہو پورے شہر میں. یہ اللہ کی رحمتیں نازل پہلا ایوارڈ سے ملا ہے کہ بیت اللہ میں اس قصیدے کو لکھ کے لگا دیتے تھے اور عرب ہر سال کرتے تھے. ایسے قصیدے بھی لگائے گئے ڈسپلن کا 2 سال عرب جواب نہیں دیتے. یہاں پر دونوں چیزیں کہی ہیں. 7ویں چیز عدل کے ساتھ سمجھانے کی چیز بتا دیا ہے کیا چیز کہ قیامت تک خدا کی اس کتاب کو سارے کلام کے مقابلے میں علی کلمات ہی اور شکیک اور شبہات جو بھی اللہ کا اس پہ ڈال رہے ہیں اس سے بھلا کتاب تھوڑی تبدیل کی جا سکتی ہے. اور اللہ کی ذات تو ایسی ہے جتنے یہ وہ فیصلہ کرنے والے تھے والی ہے. انہوں نے کہا حق بات ہے جو اعتراض کر رہے ہیں العلیم اور اسے پتا تھا کہ کیا کیا اعتراضات اس پہ ہو سکتے ہیں. نہیں مانتے محمد خدا نے سب چیزوں کے جوابات بھی اسی میں رکھے. مگر کلام کے اعتبار سے یہ جو سورہ کوثر تم لکھ کے لائے ہو نا اس کا کوئی عرب جواب نہیں دے سکتا. یہ حال تھا جب وہ شاعری کے اعتبار سے لغت کے اعتبار سے بحث کرتے تھے. اللہ نے فرمایا لا مبدل لکلماتہ اللہ کے اس کلام کو کوئی ہمت نہیں ہے کسی کے اس میں کمی بیشی کر سکے. ایک لفظ ایک حرف نہیں تبدیل کر سکتا. دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ لا مبدل لکلماتہ جو شبہات اس پر منکرین وارد کر رہے ہیں کفار مکہ ہمارے کلام پہ جو شبہات لا رہے ہیں ان شبہات سے قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا. جو کچھ مرضی کہتے رہے تبدیل تو جب ہو جب ان کے شبے کا جواب پہلے سے نہ آیا ہو. ایک آدمی عبارت لکھتا ہے بڑے سے بڑا آدمی عبارت لکھتا ہے تو 4 پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جناب اس میں اس لفظ کا اضافہ کر دیں. اس فقرے میں ذرا سی یہ کمی محسوس ہوتی ہے آپ اس فقرے کو ایسے کر دیں. معتدل مزاج کا آدمی مان بھی جاتا ہے کہ چلو اس فکر کو ایسے نہیں ایسے لکھ لیتے ہیں. اللہ نے کہا ہے
جتنے مرضی تم اس پر اعتراض کر لو، لا مبدل لکلماتہ، اس قرآن کے الفاظ تبدیل نہیں ہو سکتے، قطعی اور یقینی ہے۔ اس ذات نے نازل کیا ہے، وہ السمیع، جو اپنے بندوں کو کے سارے کے ساری باتیں سنتی ہے، العلیم، اور وہی اللہ کی ذات ہے جو علم والی ہے، علم جس کا کامل ہے، سماعت جس کی کامل ہے، کیا کلام اس کا ناقص ہو جائے گا؟ عقل کی بات نہیں کرتے، کیسے ناقص کلام نازل کر سکتا ہے؟ 8 چیزیں یہاں پر قرآن پاک کی تفسیر میں، قرآن پاک کی تعریف میں اللہ نے بیان کر دی۔ آپ پھر اسے دیکھ لیں۔ سب سے پہلے بتایا کہ ہم نے نازل کیا ہے، دوسرے نمبر پہ بتا دیا کہ جس کی طرف نازل کیا ہے وہ ہستی تمہارے سامنے ہے، یہ اپنے پاس سے نہیں لے آیا، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ اتنے معصوم ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تیسرے، کوئی چیز نہیں چھوڑی ہم نے، توحید اور شرک کی تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ چوتھے، تم کہتے ہو یہودیوں سے فیصلہ ہم جا کر کرائیں، تو یہودی خود جانتے ہیں کہ یہ اللہ ہی نے نازل کیا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس میں شبہ ہو کہ پتہ نہیں یہودیوں کو معلوم ہوا ہے یا نہیں، بالکل شک نہ کیجئے، انہیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ تمت کلمت ربک، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 5ویں بات یہ ہے کہ تمہارے پروردگار نے پورا کلام نازل کیا ہے، یہ صدقم وعدلا، اور یہ کلام سچا بھی ہے۔ چھٹی بات، جتنی روایات ہیں اس کی سب سچ ہے، وعدلا، اور قرآن نے جو کچھ کہا ہے یہ سب عدل پر مبنی ہے، اس کے سارے احکامات انصاف پر مبنی۔ آرکیالوجی میں جتنا کام ہوا ہے اس میں اب تک مسلمان پیچھے ہیں۔ جو انصاف کی بات ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کی جو تاریخ ہے نا، قرآن جتنے مقامات بیان کرتا ہے کہ قوم عاد نے یہ کیا، سمود نے یہ کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، فلاں علاقہ، فلاں جگہ، شعیب علیہ السلام کی بستی، مدین کی فلاں فلاں، یہ اب تک مسلمان نہیں لکھ سکے۔ مفسرین پرانے تھے، انہوں نے لکھے ہیں، اپنی طرف سے کوشش انہوں نے کی، لیکن اب جب سے یہ کھدائیاں شروع ہوئی ہیں دنیا میں، ایسی ایسی حیرت انگیز چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب نکھر رہی ہے بات، اور پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور کئی جگہ پر مفسرین نے جو اندازے لگائے تھے وہ غلط نکلے، قرآن کی بات سچی نکلی۔ اور مسلمانوں نے ابھی تک اس پہ کوئی سنجیدگی سے ایسی محنت نہیں کی۔ اسی لیے بائبل کے ہسٹوریکل جو پلیسز ہیں انہوں نے جب نکالی ہیں تو قرآن کو انہوں نے کہا کہ قرآن ایسی باتیں کرتا ہے جو حقیقت میں پائی ہی نہیں جاتی۔ قرآن ان جہانوں کی خبر دیتا ہے جو پائی ہی نہیں جاتی۔ قرآن ان قوموں کا ذکر کرتا ہے جو ہیں ہی نہیں۔ تو بہت اس پر انہوں نے قرآن میں معائب علیہ باللہ نکالنے کی کوشش کی، اور یہاں تک انہوں نے لکھا کہ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا تھا اس زمانے کے عربوں سے وہ عرب جو گزر گئے تھے وہ 1000 گنا اچھے تھے۔ یہ طنز انہوں نے کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ انہوں نے کہا یہ جو قرآن کے نزول کے وقت عرب تھے ان سے تو 1000 گنا وہ اچھے تھے جو پہلے گزر گئے۔ اور ایک جرمن مستشرق ہے، اس نے اپنوں نے ہی اپنوں کا جواب دے دیا۔ اس نے کہا بات حدود کے دائرے میں رہ کے کرنی چاہیے، اگر وہ مشرکین جو گزر چکے تھے ان سے اچھے ہوتے اور یہ ان سے بدتر ہوتے تو یہ نکاح کے احکامات کبھی اس کتاب میں نہ آتے۔ اس نے کہا قرآن نے جو نکاح ہی کا حکم بیان کیا ہے نا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں میں انسانوں کی عزت، حرمت، خواتین، ان چیزوں کا کتنا پاس تھا، جبکہ جاہلیت کے زمانے میں ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی۔ اسی لیے ان میں جو اعتدال پسند لوگ ہیں انہوں نے جب اس ہسٹری پہ بحث کی تو وہ کہتے ہیں قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، تو بہت سے لوگوں بے اختیار انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بائبل سے زیادہ قرآن کی بات کی تصدیق کی جانی چاہیے کہ قرآن نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ قوم عاد کے متعلق انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے، سورہ اعراف میں آگے چیزیں آ رہی ہیں۔ 26 مقامات پہ قرآن نے عاد ہی کا ذکر کیا ہے کہ عاد والے ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا اور پتھروں والی قوم،
ہمارے قدیم مفسرین بیچارے ان کو ذہن میں یہی تھا کہ پتھروں والی یہی قوم ہے، انہوں نے اسے بھی عاد میں شمار کر دیا۔ اب جب جدید تحقیقات ہوئی تو مستشرقین نے، ان کافروں نے خود ہی لکھا، انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی ثبوت نہیں ملتا اس بات کا کہ یہ قوم بھی پتھروں والی تھی اور قوم عاد بھی تھی، سوائے قرآن کے کہ قرآن نے ایک مقام پر اس کا ذکر کر دیا ہے، اور قرآن نے یہاں قوم عاد نہیں کہا، قرآن نے کہا ہے وہ قوم جو پتھروں والی تھی۔ پھر انہوں نے ان کے کتبوں سے، ان کے سکوں سے، ان کے اشعار سے، بہت چیزوں سے ثابت کیا ہے کہ قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ یہ اب بھی کام کرنے کا، اب بھی مسلمان اگر اس کام میں لگ جائیں اور وہ کتابیں جمع کریں جو پرانی تواریخ لکھی گئی ہیں، اور ان چیزوں کو جو اب جدید ہسٹری میں آ گئی ہیں، ان کو نکال کے ایک پورا انسائکلوپیڈیا مرتب کریں کہ قرآن نے کن کن تاریخی چیزوں کا ذکر کیا اور یہ کہاں پائی جاتی ہیں، کوئی دنیا کی طاقت ان چیزوں کو رد نہیں کر سکتی۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کا انکشاف ابھی تک نہیں ہوا، اور دیکھو اب آئندہ سالوں میں کس وقت ہوتا ہے، مگر قرآن کی بات جتنی بھی ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ صدقاً اللہ نے فرمایا ہے ہماری کتاب بالکل سچی۔ یہ ہیں کام کرنے، اور مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ نہیں۔ کتاب التیجان ایک کتاب ہے، خود مسلمان مورخین نے لکھی ہے، اور عثمانیہ یونیورسٹی نے چھپائی تھی حیدرآباد والوں نے، اب وہ نہیں ملتی۔ ایک عرصے سے اس کی تلاش میں ہے کہ کہیں وہ کتاب ملے، اور اس میں قرآن کی تاریخی مقامات پہ بحث۔ آگے سورہ اعراف میں چونکہ تاریخ کا ذکر ہے، اس لیے انشاءاللہ وہاں کچھ تفصیل تاریخ کی بھی عرض کریں گے، مگر ایک ایک چیز اس معیار پہ پوری اترتی ہے۔ جو اللہ نے کہا کہ ہماری کتاب سچی ہے، یہ سچائی ہے اس وہ عدلا، اور اللہ نے فرمایا عدل پر مبنی ہے، ہمارے جتنے احکامات ہم نے دیے ہیں یہ سب کے سب انصاف پر مبنی، اور اللہ کی کتاب ایسا انصاف کرتی ہے کہ جن معاشروں میں حقیقت میں یہ کتاب رائج رہی، نافذ العمل رہی، وہاں پر جرائم کی شرح کم ہوتی چلی گئی، اور اللہ نے اتنی برکتیں اس میں رکھی ہیں عدل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بستی کے لوگ 40 دن تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور ایک صغیرہ گناہ بھی کسی سے سرزد نہ ہو پورے شہر میں، تو اللہ کی اتنی رحمتیں نازل نہیں ہوتی جتنا چور کا ایک ہاتھ کاٹ دینے سے نازل ہوتی، تاکہ انسان محفوظ رہیں، ڈسپلنڈ معاشرہ رہے۔ یہاں پر دونوں چیزیں کہی ہیں، 7ویں چیز عدل کے ساتھ، اور 8ویں چیز بتا دی ہے کہ قیامت تک خدا کی اس کتاب کو کوئی نہیں بدل سکتا، لا مبدل لکلماتہ، اور شکوک اور شبہات جو بھی اہل مکہ اس پہ ڈال رہے ہیں، اس سے بھلا کتاب تھوڑی ہی تبدیل کی جا سکتی ہے، اور اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کو سننے والی ہے، اسے پتا تھا، وہ سن رہا ہے جو اعتراض کر رہے ہیں، العلیم، اور اسے پتا تھا کہ کیا کیا اعتراضات اس پہ ہو سکتے ہیں، خدا نے ان سب چیزوں کے جوابات بھی اسی میں رکھ دی۔